سورہ تفسیر البرہان سید ہاشم البحرانی رحمۃ اللہ علیہ، جزء ثامن، چاپ العالمی، بیروت لبنان۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی تفسیر سورہ کوثر، بھلے یہ ہے، یہاں پہ کئی ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے۔ اچھا، یہ پہلی روایت ہے، اسی سے اس نے امالی میں عبداللہ بن عباس روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی ہے، ما هو الکوثر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوثر کیا ہے؟ قال نہر اکرمنی اللہ بہ، یہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے انعام میں دی ہے، کرامت کیا۔ قال علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ان هذا النہر شریف فنعته لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ نہر تو بڑا شریف ہے، اس کی جو ہے ہمارے لیے بیان کیجئے۔ فرمایا کہ الکوثر نہر یجری تحت عرش اللہ تعالی، بلی، فرمایا کہ اس کوثر کا جو پانی ہے، یہ نہر ہے، دریا ہے، یہ بہتا کہاں سے بہتا ہے؟ عرش اللہ سے بہتا ہے۔ ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، اس کی پانی جو ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے، واحلی من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، وَأَلْيَنَ مِنَ الزَّبَدِ، اور مکھن سے زیادہ کیا ہے؟ نرم ہے۔ حَصَاهُ الزَّبَرْجَدُ وَالْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اس کے جو ہیں سنگریزے ہیں اس کے کنارے، وہ سب یاقوت، مرجان اور در و گوہر ہیں۔ اچھا، حشیش الزعفران، اس کے ساتھ جو گراس ہے، جو سبزہ ہے، وہ سب زعفران ہے۔ ترابہ المسک الازفر، اس کی جو مٹی ہے وہ مشک ہے۔ اچھا، قواعدہ تحت عرش اللہ عز وجل، اس کے جو پائے ہیں، جو اساس ہے، عرش اللہ کے نیچے ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بغل میں مارا اور فرمایا یا علی، فرمایا یا علی علیہ السلام ان هذا النہر لی ولک ولمحبیک من بعدی، فرمایا کہ یہ نہر میری ملکیت ہے اور تیری ملکیت ہے اور تیرے محبین کے لیے، میرے بعد جو تجھ سے محبت کریں گے ان کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، میں تفسیر علی ابن ابراہیم بھی آپ کو دکھا دوں، اس میں دیکھیں علی ابن ابراہیم کی جو تفسیر ہے وہ بہت معتبر ہے کہ نہر کوثر میں